بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیرس کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اسکندریہ اتنی جلدی فتح کر لیں گے۔ اسے غالباً یہ توقع بھی تھی کہ مسلمان اسکندریہ فتح کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لڑکیوں میں سے 3-4 کو باہر نکال دے اور وہ کسی طرح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں تک پہنچے اور مظلومیت کی کہانیاں سنا کر ان سالاروں کی ہمدردیاں حاصل کریں۔ یہ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی جس سالار کے خیمے میں داخل ہوگی اسے وہ اپنے جال میں لے لے گی اور اپنا کام کر گزرے گی۔ کیرس سوچتا ہی رہ گیا اور مجاہدین اسلام اس طرح اسکندریہ کے اندر نظر آنے لگے جیسے زمین میں سے ابھرے ہوئے ہوں۔ کیرس کا یہ حربہ دھرا رہ گیا اور مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کیرس اپنے محل میں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں آ گئے ہیں تو اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ ذرا جلدی سنبھل گیا اور باہر نکلا۔ عمرو بن عاص محل کی طرف گئے تو کیرس نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان ضروری گفتگو ہوئی۔ رومی فوج کے انخلاء کے لیے مہلت کا عرصہ طے ہوا۔ اس عرصے کے اندر اندر رومی فوج کو اسکندریہ سے نکل جانا تھا۔ کیرس مہلت کے اس عرصے میں اسکندریہ میں رہ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قید میں نہ ڈالا، وہی رہنے دیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اسے مراعات سے محروم نہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کا ممنون ہونے کی بجائے اپنی زمین دوز تحریبی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے 6-7 لڑکیاں منتخب کر لیں۔ وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس پر ایسی پابندی عائد نہ کی کہ لڑکیاں اس کے پاس نہ آئیں۔ وہ مذہبی پیشوا تو تھا ہی، اس پر ایسا شک تو کیا ہی نہ گیا کہ اس کے پاس یہ جو لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں انہیں وہ کسی تحریب کاری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ دونوں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کردار ایسا تھا کہ ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے کبھی اس خیال سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بہت ہی حسین اور دل نشین لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ کردار کی بلندی کے علاوہ سالاروں اور لشکر کے مجاہدین کو اتنی ہوش اور مہلت میسر نہیں تھی۔ وہ تفریح طبع کی بھی سوچتے۔ وہ اتنے بڑے شہر کے ہر کونے خدرے کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ رومی فوجی تحریب کاری کے لیے کہیں چھپے ہوئے نہ رہ جائیں یا شاہی خزانے کا مال کہیں چھپا نہ رہے ہوں کہ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ شہر میں افراتفری کا ساسامان تھا۔ رومی فوجیوں کو نہتہ کر دیا گیا تھا اور وہ شہر سے نکل رہے تھے۔ بعض شہری بھی جا رہے تھے۔ شہر کا نظم و نسق اور امن و امان بھی معمول پر لانا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لوٹ مار تو دور کی بات ہے، کسی گھر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ پھر بھی وہ اس اندیشے سے آزاد نہیں تھے کہ یہ مسلمان فاتحین جزیے کے علاوہ ان سے اور کچھ بھی جو چاہیں گے لے لیں گے۔ وہ اپنے مال و اموال اور جوان عورتوں کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ کیرس کو ابھی تک یہ توقع تھی کہ اس افراتفری اور نفسا نفسی کی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ایسی تخریب کاری میں کامیاب ہو جائے گا کہ رومی فوجی اور شہری مجاہدین اسلام پر دھاوا بول دیں گے اور انہیں اسکندریہ سے نکالا جا سکے گا۔ اس نے 2 جرنیلوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکیوں کو سالاروں کے قتل کے لیے تیار کر رہا تھا اور انہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ دھوکے میں سالاروں کو شراب پلا کر مدہوش کر دیں۔ یہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کسی بھی مرد کو شراب کے بغیر بھی مدہوش کر سکتی ہے۔ آخر چند ہی دنوں بعد شہر میں امن و سکون اور نظم و نسق کی کیفیت بحال ہو گئی۔ کوئی ایک بھی لڑکی کسی سالار کو اپنے جال میں نہ لا سکی۔ شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں حسن اخلاق سے اور رویے سے یہ یقین دلایا تھا۔ کیرس مایوس ہوا جا رہا تھا۔ اس کے فوجی شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ شہری جو جانا چاہتے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ شہر میں جو لوگ رہ گئے ان میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی۔ قبطی بہت خوش تھے کہ رومی گئے، لیکن ابھی یہ خدشہ دل میں موجود تھا کہ مسلمان نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں نے شہری حالات اور انتظامات معمول پر لا کر اعلان کر دیا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو کیا مراعات ملیں گی اور کسی کے مذہب اور عبادت گاہوں میں دخل اندازی اور جبر نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ مذہبی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب قبطی عیسائی مسلمانوں کے محکوم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے۔ انہوں نے ہرکل اور کیرس کے جبر و استبداد میں زندگی گزاری تھی، بلکہ ان کی نسلیں رومیوں کی غلام چلی آ رہی تھیں۔ اب انہیں آزادی ملی تو انہوں نے اپنے اصل اسقف اعظم بنیامین کو، جو پہلے ہی اسکندریہ میں موجود تھا، کہا کہ وہ آزادی کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ بنیامین نے انہیں کہا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے دے گا۔
اس داستان میں بنیامین کا بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ ہرکل نے بنیامین کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا اور کیرس کو اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا اسقف اعظم بنا دیا تھا۔ بنیامین صحرا میں جا روپوش ہوا اور برسوں گزر گئے تھے۔ اب ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین کی موت کے بعد کیرس بزنطیہ سے اسکندریہ واپس آیا تو اس نے بنیامین کو روپوشی سے واپس بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ قبطی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرے۔ بنیامین نے اسے کہا تھا کہ قبطی نہ رومیوں کا ساتھ دیں گے نہ مسلمانوں کا۔ قبطی تو رومیوں کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے تھے، لیکن بنیامین نے انہیں روک دیا تھا۔ اب مسلمانوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تو بنیامین کیرس سے الگ ہو گیا اور محل سے نکل کر ایک عام سے مکان میں رہتا تھا۔ بنیامین نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبطی عیسائیوں کو جشن آزادی منانے کی اجازت لے دی۔ لوگ شام کے بعد رات تاریک ہوتے ہی گھروں سے نکل آئے اور ٹولیوں کی صورت میں باغوں اور سرسبز میدانوں میں جا کر ناچنے گانے اور شراب نوشی کرنے لگے۔ بڑا ہی پرلطف ہنگامہ تھا جو رات گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس جشن کے متعلق اتنا ہی لکھا ہے: اس رات قبطی عیسائیوں نے اور شہر کے دیگر لوگوں نے ایسی رنگ رلیاں منائیں جو رومی دور حکومت میں وہ بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے جذباتی اور جسمانی عیاشیوں کا ہر طریقہ اختیار کیا اور محفلیں ایسی جمائیں کہ نیک و بد کی تمیز بھی نظر انداز کر دی۔ تین اور مورخوں نے بھی اس جشن کے متعلق کچھ ایسے ہی ایک ایک دو دو جملے لکھے ہیں۔ تفصیل رومی اور مصری تاریخ نویسوں نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جشن منانے والے اخلاقیات کی حدود پھلانگ گئے۔ اپنی پرائی بیویوں کی بھی تمیز اور پہچان ختم ہو گئی۔ یہ شراب نوشی کے کرشمے تھے۔ مسلمان اس جشن میں شامل نہیں تھے، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ دنگا فساد نہ ہو، امن و امان قائم رہے۔ کیرس نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ جن 6 لڑکیوں کو وہ شہر پر مسلمانوں کے قبضے کے دن سے ایک خاص ٹریننگ دے رہا تھا، جشن کی شام بلایا، انہیں تازہ پھولوں کے ہار دیے، لباس ایسا پہنایا جس میں وہ نیم عریاں تھیں، ہر ایک کو گلاب کا ایک ایک پھول دیا۔ کسی اور تاریخ نویس نے لکھا ہے کہ پھولوں پر کوئی ایسا تیز زہر ملا ہوا تھا جس کی بو یہ پھول سونگھنے والے کے پھیپھڑوں میں جا کر اسے کچھ ہی دیر بعد ہلاک کر ڈالتی، یا دماغ پر ایسا اثر کرتی تھی کہ دماغی توازن پاگلوں کی طرح بگڑ جاتا تھا۔ دوسرے دونوں مورخوں نے ان پھولوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیرس نے ان لڑکیوں سے کہا کہ ایک لڑکی سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور باقی 5 ایک ایک سالار کے پاس جائے، انہیں جشن کے حوالے سے ہار پہنائے اور اپنا آپ اس طرح پیش کرے کہ وہ بدمست ہو کر انہیں قبول کر لیں۔ انہیں یہ پھول پیش کرے اور انہیں تھوڑی سی شراب پینے پر اکسائے، شراب فوراً مل جائے گی۔ گلاب کا یہ پھول شراب میں ڈبو کر شراب پلا دینا، خواہ وہ ایک ہی گھونٹ پیے کام ہو جائے گا۔ لڑکیوں کو ٹریننگ دی جا چکی تھی اور وہ بہت ہی ذہین اور مکار لڑکیاں تھیں۔ سالار اس محل سے جس میں کیرس رہتا تھا کچھ دور کسی اور طرف رہتے تھے۔ لڑکیاں کیرس سے رخصت ہو کر چل پڑیں، راستے میں 2 الگ ہو گئیں کیونکہ ان کے شکار کسی اور طرف رہتے تھے۔ راستے میں لوگ جشن منا رہے تھے، ناچتے گاتے ان پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، شراب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس ٹولی نے 2 لڑکیوں کو دیکھ لیا، وہ جوان سال اور کچھ نوجوان تھے۔ لڑکیوں کے لباس اور ہاتھوں میں ہار دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ لڑکیاں جشن منانے نکلی ہیں۔ ان سب نے انہیں بازوؤں پر اٹھا اٹھا کر پیار سے اچھالنا شروع کر دیا۔ لڑکیاں انہیں بتا نہیں سکتی تھیں کہ وہ کسی اور مشن پر جا رہی ہیں۔ ہنستے مسکراتے ان آدمیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 آدمیوں نے انہیں بازوؤں میں لے کر رقص میں شامل کر لیا۔ اتنے میں بنیامین کا ادھر سے گزر ہوا۔ ایک لڑکی نے اسے دیکھ لیا، وہ بنیامین کو جانتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بنیامین کیرس کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ بھی اسقف اعظم ہے اور مسلمانوں کے خلاف دونوں کا مشن ایک ہے۔ لڑکی ایک آدمی کے بازوؤں سے نکل کر بنیامین کے پاس دوڑتی پہنچی اور اسے بتایا کہ ان دونوں کو کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور لوگوں نے انہیں روک کر سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ بنیامین چونک اٹھا۔ کیرس نے اسے اس راز میں شریک ہی نہیں کیا تھا، سالاروں کے قتل کی یہ سازش اسے بتائی ہی نہیں تھی۔ بنیامین نے دوسری لڑکی کو بلا لیا اور اسے پوچھا کہ باقی 4 لڑکیاں کہاں ہیں۔ ان دونوں نے اسے بتایا تو بنیامین نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ باہر نکلا اور اس طرف دوڑ پڑا جدھر 4 لڑکیاں گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا سالار کہاں کہاں رہتے ہیں۔
سارا شہر جاگ رہا تھا، روشنی ہی روشنی تھی، لیکن اس طرف اندھیرا تھا جہاں سالار رہتے تھے۔ سنتری ٹہل رہے تھے۔ بنیامین نے ہر سنتری سے پوچھا کہ ادھر 3-4 لڑکیاں تو نہیں آئیں؟ ہر سنتری نے تقریباً ایک جیسا ہی جواب دیا کہ ادھر لڑکیوں کا کیا کام۔ بنیامین لڑکیوں کو ڈھونڈتا پھرا، لیکن اسکندریہ کوئی چھوٹا سا شہر نہ تھا کہ وہ رات ہی رات لڑکیوں کو ڈھونڈ نکالتا۔ صبح تک اسے لڑکیاں نہ ملی، البتہ باغوں اور میدانوں میں، پر جہاں جہاں رات جشن منایا گیا تھا وہاں کچھ آدمی کھلے آسمان تلے پڑے بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ رات وہ اتنی زیادہ پی گئے تھے کہ جہاں گرے صبح تک وہیں پڑے رہے۔ 4 لڑکیوں کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ بعد دوپہر 4 مختلف گھروں سے لڑکیاں مل گئیں۔ جشن منانے والوں نے رات بھر انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ انہیں اتنی زیادہ شراب پلائی گئی تھی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ 4 آدمی ایک ایک لڑکی کو اپنے گھروں میں لے گئے تھے کہ باہر خراب نہ ہوتی پھریں۔ بنیامین نے ان 4 کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گیا۔ وہ ساری رات پریشان رہا تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار کے پاس پہنچ ہی نہ گئی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی سالار کسی لڑکی کے دھوکے میں آ کر مارا جائے۔ بنیامین نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھیں۔ 4 نے بنیامین کو کیرس کا قابل اعتماد دوست سمجھتے ہوئے اصل بات بتا دی۔ وہ خوش تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں کا ایمان ایسا کمزور تو نہیں تھا، ان میں سوائے 1-2 کے سب صحابہ کرام تھے، لیکن بنیامین کی اپنی سوچ تھی جس میں ہمدردی اور خلوص تھا۔ وہ ان سالاروں کا ممنون تھا کہ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو رومیوں سے نجات دلائی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر کیرس کے پاس گیا اور اس پر برس پڑا۔ تم قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے؟ بنیامین نے کہا، تم 1000 قبطیوں کو قتل کروا دیا تھا، کیا تم نے سالاروں کو لڑکیوں کے ہاتھوں زہر دلوا دیا ہے؟ لڑکیاں کہاں ہیں؟ کیرس نے دبی دبی زبان میں پوچھا۔ میرے پاس، بنیامین نے جواب دیا، میں انہیں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جنگجو قوموں کے آدمی میدان میں اتر کر لڑا کرتے ہیں، تمہاری طرح لڑکیوں سے دشمن کو نہیں مروایا کرتے۔ اگر میں ان لڑکیوں کو سپہ سالار کے پاس لے جاؤں اور وہ اسے بتائیں کہ تمہاری سازش کیا تھی، تو جانتے ہو تم کس انجام کو پہنچو گے؟ قتل۔ مسلمانوں کا سپہ سالار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شکست کی اذیت برداشت کرتے رہو اور گمنامی میں پڑے رہو۔ یہ بنیامین کے کردار کی بلندی تھی کہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے بغیر اس نے ان کا احسان چکا دیا تھا۔ فتح مصر کے بعد کی ایک اور دلچسپ بات سن لیں۔ اس داستان میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ سال میں ایک خاص دن عید صلیب منایا کرتا تھا۔ اس دن ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی کو عروسی لباس اور بڑے قیمتی زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا تھا اور لڑکی ڈوب کر مر جاتی تھی۔ اس لڑکی کو نیل کی دلہن کہا جاتا تھا۔ اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی سال نیل کی یہ قربانی نہ دی جائے تو اس کا بہاؤ رک جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف کے کھیت خشک ہو جاتے ہیں اور فصل نہیں اگتی، جس کا نتیجہ قحط ہوتا ہے۔ عیسائیت ایسی توہم پرستی بلکہ خرافات میں بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ کوئی ایسا فرقہ تھا جو خود کو عیسائی کہلاتا تھا۔ بنیامین بھی اس ظالمانہ رسم کے خلاف تھا اور کیرس بھی۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ رسم ممنوع تھی اور اسے قتل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود شہروں سے دور ہر سال یہ رسم ادا ہوتی تھی۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ یہ رسم دراصل فرعونوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور فرعون اس میں یقین رکھتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کر لیا تو اس فرقے کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ کیونکہ حکمران رومیوں نے نیل کی دلہن والی رسم کو جرم قرار دے رکھا تھا، اس لیے وہ مصر کے فاتح سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب امیر مصر بھی تھے، ان کے پاس یہ استدعا لے کر آئے کہ انہیں یہ رسم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عید صلیب کو 2 ماہ باقی تھے۔ عمر بن عاص نے انہیں بتایا کہ دین اسلام توہم پرستی اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ عبادت اسی ایک اللہ کی جاتی ہے جس کے حکم سے دریا بہہ رہے ہیں اور دریاؤں کی روانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ عیسائیت میں بھی توہم پرستی گناہ ہے۔ لیکن یہ رسم ان لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات، کوئی دلیل تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ امیر مصر وفد کے ایک آدمی نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ہم یہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے، کیونکہ نیل کو اس کی دلہن نہ دینے سے
نیل اپنا بہاؤ روک دے گا۔ ہم قحط سالی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عید سلیب کو صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ عمر بن عاص ایسا کر سکتے تھے کہ سختی سے حکم دیتے کہ وہ ایسی خرافات کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو کسی ایسے طریقے سے اس توہم پرستی سے ہٹایا جائے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے امیر المؤمنین سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ دراصل ان لوگوں پر یہ تاثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جو اپنا حکم چلاتا ہے اور زبردستی رعایا سے منواتا ہے۔ عمر بن عاص نے اسی روز اس رسم کی تفصیل لکھوائی اور ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھا تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو کسی طریقے سے ہی قائل کیا جائے۔ انہوں نے پیغام کا جواب فوراً دیا۔ اس پیغام کے ساتھ ایک الگ پیغام نیل کے نام تھا۔ قاصد نے اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے کیا کہ عید سلیب سے کچھ دن پہلے مدینہ سے اسکندریہ پہنچ گیا۔ عمر بن عاص نے اپنے نام پیغام پڑھا جس میں امیر المومنین نے انہیں کچھ ہدایات لکھی تھی۔ پھر نیل کے نام پیغام پڑھا اور اس فرقے کے وفد کو بلوایا۔ یہ لوگ اسکندریہ میں ہی رکے ہوئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیل کے نام لکھا ہوا پیغام پڑھ کر سنایا۔ تحریر یوں تھی: اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے، مصر کے دریائے نیل کے نام، ماں بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہہ، رک جا، اور اگر تیرے بہاؤ کو رواں دواں رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم اسی کے نام پر تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اسی کے حکم سے بہتا رہے، اپنی روانی میں ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہ آنے دے۔ اس فرقے کے وفد کا ہر فرد مایوس نظر آنے لگا، لیکن عمر بن عاص نے کہا کہ وہ خود یہ پیغام نیل کے سپرد کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیل بہتا رہے گا یا رک جائے گا۔ عید سلیب اس مہینے کی 12 تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ اس صبح عمر بن عاص خود دریائے نیل کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے وفد کو پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ وفد کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے نام امیر المؤمنین کا پیغام بلند آواز سے پڑھ کر دریائے نیل میں پھینک دیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اگلے روز آ کر دیکھیں کہ نیل بہہ رہا ہے یا رک گیا ہے۔ اگلے روز لوگوں کا ایک ہجوم دریا کے کنارے جا پہنچا۔ نیل بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی روز جا کر دیکھتے رہے، نیل بہہ رہا تھا اور پھر نیل بہتا رہا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض تاریخ نویسوں نے اس روایت کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دریا کا بہاؤ رک گیا تھا اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اچھا شگون نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دریا میں پھینکا اور دریا بہنے لگا۔ بعض نے یوں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جب نیل میں پھینکا گیا تو اس وقت نیل بہہ رہا تھا۔ اگلے صبح دیکھا گیا کہ رات ہی رات دریا کا پاٹ 16 ہاتھ چوڑا ہو گیا ہے۔ یہ دونوں روایات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اگر ہم انہیں صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسائیوں کے اس فرقے کی توہم پرستی صحیح اور جائز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کو اللہ نے غیر معمولی ذہانت اور باریک بینی کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دریا کا بہاؤ رک جائے۔ ان کا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہ رسم جس میں ایک معصوم لڑکی کی جان چلی جاتی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسکندریہ فتح کر لیا گیا۔ اتنے وسیع و عریض شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مینار تھا، لیکن یہاں اتنا ہی کہیں گے کہ یہ حیران کن حد تک خوبصورت باغات اور تعمیرات کا شہر تھا۔ ہم صرف ایک مینار کا ذکر کریں گے جو اسکندر اعظم کے بعد ایک یونانی بادشاہ بطلیموس ثانی نے سمندر میں ایک چٹان پر تعمیر کروایا تھا۔ اس کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہونا چاہیے کہ اس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا رہا ہے۔ یہ سنگ مرمر سے زیادہ سفید پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ دن کے وقت یہ پتھر چمکتے تھے، رات کو اس مینار میں آگ جلا دی جاتی تھی۔ اس مینار کا مقصد بحری جہازوں کی رہنمائی تھا۔ یہ مینار 300 ہاتھ بلند تھا اور اس کی 4 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل چوکور تھی، دوسری منزل کے 8 پہلو تھے، تیسری منزل گول تھی اور چوتھی منزل بالکل کھلی ہوئی تھی جہاں جہازوں کی رہنمائی کے لیے آگ جلا دی جاتی تھی۔ آگ والی جگہ ایک بہت بڑا آئینہ نصب تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آئینہ کس دھات سے بنایا گیا تھا۔ ایک خیال یہ ہے
کہ یہ شفاف پتھر سے بنا تھا۔ یہ آئینہ 7 ہاتھ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ دن کو دھوپ اس میں سے منعکس ہوتی تھی جس کی چمک دور دور تک نظر آتی تھی، اور رات کو اس کی روشنی منعکس ہو کر بہت دور تک پہنچتی اور جہازوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس آئینے کے متعلق کچھ اور روایات بھی تاریخ میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک ہی قابل ذکر ہے۔ وہ یہ کہ یونانیوں نے یہ آئینہ دشمن کے جہازوں کو جلانے کے لیے اس مینار پر نصب کیا تھا۔ اس کا استعمال یہ تھا کہ دور سے دشمن کا بحری بیڑا نظر آتا تو اس آئینے کو اس زاویے پر کر دیا جاتا تھا کہ سورج کی کرنیں مرکوز ہو کر دشمن کے جہازوں کے بادبانوں پر پڑتیں اور بادبانوں کو آگ لگ جاتی تھی۔ معلوم نہیں یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، لیکن مصدقہ بات یہی ہے کہ اس آئینے کی چمک سے جہازوں کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ہم اس مینار کا انجام پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ مجاہدین تھے جنہوں نے عجائبات زمانہ سے بھرپور ملک فتح کیا تھا۔ اس کے متعلق عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو لکھا تھا کہ میں نے ایک ایسا شہر فتح کیا ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں 4000 عمارتیں اور اتنے ہی حمام ہیں اور 400 شاہی رقص گاہیں ہیں۔ عمر بن عاص نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مصر کے جتنے امیر مقرر ہوئے ان عمارات، میناروں اور دیگر عجائبات کو بڑی صحیح حالت میں رکھا، لیکن چند 100 برس بعد وہ خلفاء آ گئے جن کی دلچسپی خزانوں کے ساتھ تھی اور ان کے انداز بادشاہوں جیسے تھے۔ ان میں ایک خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ رومی مسلمانوں سے مصر تو واپس نہ لے سکے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی نسل بعد نسل ان کے دلوں میں قائم رہی۔ رومیوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک رومی خلیفہ ولید کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہ روم کا خاص آدمی تھا، لیکن بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ آیا ہے۔ شخص نے خلیفہ ولید پر اپنا اعتماد اس طرح بٹھا لیا کہ اسے مصر کے کچھ مدفون خزانوں کا علم ہے۔ ولید نے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ اس شخص نے شام میں 2 جگہوں کی نشاندہی کی۔ ولید نے وہاں جا کر کھدائی کروائی تو خزانے برآمد ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ولید کو بتایا کہ اسکندریہ میں جہازوں کی رہنمائی کے لیے جو مینار کھڑا ہے اس کے نیچے سونے اور جواہرات کے بہت بڑے خزانے دفن ہیں۔ خلیفہ ولید فوراً اسکندریہ پہنچا اور اتنے قیمتی کارآمد اور خوبصورت مینار کو گرانے کے لیے ایک فوجی دستہ لگا دیا۔ مینار گرتا رہا اور دیکھتے رہے کہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے، لیکن خزانہ ہوتا تو برآمد ہوتا۔ مینار مسمار کر دیا گیا اور نیچے سے سمندری چٹان برآمد ہوئی۔ اس رومی کو ڈھونڈنے لگے جس نے خزانے کا پتہ دیا تھا، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ مینار دوبارہ تعمیر کیا گیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اس میں آئینہ نصب کیا گیا تو اس کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اب یہ محض بیکار تھا۔ اب وہاں اس مینار کی بنیادوں کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ مصر آج بھی دامن میں مختلف تہذیبوں کے آثار لیے ہوئے ہے، جن میں فرعونوں کے حرام، ابو الہول کا مجسمہ اور کچھ دیگر تعمیرات قابل ذکر ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جن مجاہدین نے فرعون کا یہ ملک فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا تھا، وہ ہے تو آج بھی عالم اسلام کا ایک ملک، لیکن اس ملک کے آج کے حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی میں اللہ کے نام لیواؤں کی سرکوبی کے لیے فرعونیت رائج کر رکھی ہے۔